ایران نے پاکستان کو جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز بھجوا دی ہیں اور ساتھ ہی آج 60 دن مکمل ہو گئے ہیں امریکن صدر کی اس پاور کی کہ وہ کسی ملک کے خلاف فوجی کارروائی کر سکیں۔ اب اس کو کانگریشنل اپروول کی ضرورت ہوگی یا وڈراول آف ٹروپس سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کیا ہے۔ بنگلہ دیش نے کچھ توہین آمیز الفاظ استعمال ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ آسام کی طرف سے، اور ساتھ ہی بنگلہ دیش میں جولائی چارٹر اب وہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں اس حوالے سے بحث چل رہی ہے۔ ان تمام معاملات کو ہم ان پہ نظر ڈالیں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، سب سے پہلے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں پتہ چلا کہ ایران کی طرف سے تجاویز بھجوائی گئی تھیں پاکستان کو کہ اگر جنگ بندی جاری رکھنی ہے تو یہ نئی شرائط ہوں گی، اور موسٹ پروبیبلی پاکستان نے بھی ان کو فارورڈ کر دیا ہوگا۔ اس سے قبل ہمیں یہ بھی خبر ملی تھی کہ اسماعیل بقائی کی طرف سے یہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان کی ثالثی شاید اب ختم ہو گئی، تو انہوں نے اس چیز کو انڈورس کیا تھا کہ پاکستان ہی ابھی تک واحد ثالث ہے اور باقاعدہ کردار ادا کر رہا ہے، اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ تھرو پاکستان بتا دی جائے گی۔ اس میں جو نئی تجاویز اب ان کے بارے میں یہ بات تو واضح نہیں ہے کہ وہ کیسی ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے جو تجاویز آ رہی ہیں بہت ہی بالکل واٹر ٹائٹ ماحول میں آ رہی ہیں، یعنی نہ ان کے بارے میں کوئی خبر آتی ہے نہ کچھ اور ہے، اور جو کچھ بھی آتا ہے وہ خود حکومتیں بتاتی ہیں کہ جب ہم نے تجاویز بھیج دی ہیں، دوسری حکومت کہتی ہے نہیں آئی، پھر کہتی ہے آ گئی، پھر کہتے ہیں ہم نے آگے بھیج دی، آگے سے کیا جواب آئے گا۔ یہ ساری چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ اپنی فوج کو دوبارہ اکٹھا کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں اپنے سینٹرل کمانڈ سے اور اپنے چیئرمین جوائنٹ چیف سے کہ یہ بتاؤ کہ ہم ایران پر حملہ کریں تو دوبارہ کیسے کریں، اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ آ رہا ہے کہ جناب پینٹاگون نے ایک بالکل پلان بنا لیا ہے جو بہت مؤثر ہوگا اور مختصر ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے ماحول میں ان تجاویز کا آنا ایک بہرحال میٹر تو کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ناکہ بندی بھی جاری ہے، پھر ناکہ بندی بھی جاری ہے، جو بلاکیڈ ہے وہ بھی جاری ہے۔ اب اس بلاکیڈ میں کے ساتھ پھر پریزیڈنٹ کی طرف سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بار بار یہ کہا جانا کہ حملہ، اور پھر اس کے ساتھ امریکہ کے اندر سے یہ کانفلکٹنگ بات بھی آ رہی ہے کہ اب تقریباً جنگ ختم ہو گئی ہے۔ ایران کے اندر بھی فلائٹس ریزیوم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ حالات نارمل ہو گئے نا، وہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جب، اور اس طرف سے اب تجاویز آ گئی ہیں، یعنی اتنے کانفلکٹنگ ڈاٹس میں سے آپ کوئی ایک تصویر نہیں بنا سکتے اس وقت۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کل پرسوں ترسوں کیا ہوگا، لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کچھ اچھی نہیں اس سچویشن کے بارے میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا امریکہ کو بالعموم اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بالخصوص جب آپ ان کا ماضی دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہی از ماسٹر آف کریٹنگ کنفیوژن۔ وہ کنفیوژن مسلسل بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ آئی مے ڈو اٹ، آئی مے ناٹ ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ بٹ آئی ایم ناٹ تھنکنگ، نیور لیٹ دیم نو یور نیکسٹ موو، رائٹ۔ اچھا، اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ کل بھی وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جنگ بندی ختم ہو گئی، ایک رپورٹر نے پوچھا ان سے، اس نے کہا اٹ مے ناٹ۔ اچھا، اب آپ یہ ذرا آپ اس کو اندازہ کریں، اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ جنگ بندی کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، لیکن ایکسٹینشن بھی ہوگی۔ لیکن حبیب صاحب، بجائے اس کے آپ یہ بہت پازیٹیو، بہت ہائی سوچ رہے ہیں ٹرمپ کے بارے میں کہ وہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ٹرمپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ یہ جو بھی ہے، لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تو پھر لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ اچھا، اب ٹرمپ نے یہی کہا ہے حبیب صاحب کہ جی ہم جنگ جیت چکے ہیں، جی وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، ہاں، لیکن اب پھر سے اس چیز کو انڈورس کیا کہ جنگ تو ہم پہلے جیت چکے ہیں۔ وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جنگ جیت گئے، ہاں، پیٹ ایکسس بھی یہی کہہ رہا ہے، ہمیں ایک بڑی فتح چاہیے تھی ڈیل کے ذریعے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ پوائنٹ جہاں پر امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ آ چکا ہے؟ وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی نہیں آیا۔ وہ یا تو زیادہ مار کھا کے آئے گا یا زیادہ مار دے کے آئے گا، کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پر امریکہ چاہے گا۔ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کو آپٹکس چاہیے، وہ آپٹکس کیا ہوں گے؟ اب ذرا تصور کیجیے نا کہ وہ آپٹکس کیا ہوں گے۔ وہ آپٹکس ہوں گے مثال کے طور پہ ایک جو طیارہ بردار جہاز ہے ان کا، ایئر کرافٹ کیریئر، وہ آپ نے ہرمز میں سے گزر کے خلیج میں کھڑا، لائک دیٹ۔ یا انہیں کیا آپٹکس چاہیے ہوں گے کہ جناب وہاں سے ایک ڈبے میں ڈال کے یورینیم جو ہے وہ کسی جہاز پہ رکھا جا رہا ویزیبل فتح ہو، کوئی ڈاکومنٹیشن ہو جس سے پوری دنیا کو کنفرم ہو سکے۔ جو اس طرح کی تجاویز جیسی کہ ایران سے آ رہی ہیں وہ تو ایران کی تجاویز ہیں،
ایران کیسے اور کتنا پیچھے ہٹے گا اور کہاں تک جائے گا, اور کیا امریکہ ان کو مان لے گا؟ جب بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کی طرف جب بھی ایران کی طرف سے تجاویز آتی ہیں تو ان تجاویز کے بعد امریکہ ان میں مزید پریشر بڑھانا شروع کر دیتا ہے. جب ایران تھوڑا سا لیوریج مطلب تھوڑا سا وہ شو کرتا ہے فلیکسیبلٹی, تو امریکہ تھوڑا اور پریشر ڈالتا ہے. تو اب اگر کل فرض کیا اکارڈنگ ٹو دا نیوز یہ تو, اور آئی بھی ایرانی آفیشل سے, کہ اگر یہ تجاویز جمعرات کو کسی وقت آئی ہیں, یعنی گزشتہ کل یسٹرڈے اگر یہ آئی ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ آگے بھی جا چکی ہوں گی, امریکہ بھی پہنچ چکی ہوں گی, اور وہاں سے بھی اب ظاہر ہے کوئی رسپانس آنے والا ہوگا. بالکل. اب یہ دیکھیں آپ کہ وہاں سے رسپانس کیا آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ویزیبل وکٹری جو فوٹو آپ چاہیے, وہ جب تک نہیں ہوگا یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. ٹھیک. اچھا حبیب صاحب, اب امریکہ کی طرف سے پھر سے وہ بیان کہ ہم نے ان کو اتنا زیادہ مطلب پیچھے دھکیل دیا کہ 20 سال لگیں گے انہیں دوبارہ بہتر حالات میں یا اس کو ریسٹور کرنے میں. اب ایک اور مسئلہ جو پارلیمنٹ میں چل رہا تھا, ایک طرف تو یہ باتیں ہونی نا کہ پھر سے حملہ ہوگا, ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی پینفل اسٹرائکس کریں گے, بہت سخت ریٹیلیشن ہوگی, امریکہ پچھتائے گا. وہ ساری باتیں اپنی جگہ. حبیب صاحب, تخمینے کی بھی بات ہو رہی تھی, وہ 25 بلین کہہ رہے تھے, عباس اراغچی کے مطابق $100 بلین سے زیادہ امریکہ کا صرف براہ راست, اور اس کے علاوہ جو نقصان ہوا وہ ٹیکس پیئرز کے جو بل واسطہ انہیں کرنا پڑے گا. ان سب چیزوں سے ہٹ کے جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے پارلیمنٹ میں, ایک کانگریشنل اپروول کی بات ہو رہی ہے, ہم نے کل سماعت کی بات کی تھی, اس میں پیٹ ہیگسیت نے بڑے سخت سوالوں کا جواب دیا, ہم نے یہ ڈسکس کیا. اب ایک جو نیا بیان ہے وہ یہ کہ جو کلاک تھا 60 دنوں کا وہ تو رک گیا. جب آپ نے جنگ بندی ان پلیس کر دی, جب جنگ بندی سٹارٹ ہو گئی, تو وہ جو 60 دن کی ٹائم لائن تھی وہ رک گئی. تو اب آگے ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں کانگریشنل اپروول کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب سے جنگ بندی ہوئی ہے جنگ ختم ہو چکی ہے. دیکھیے, یہ جو وار ہے یہ ایک انٹرنیشنل لاء کی بھی وائلیشن ہے, یہ خود امریکن لاء کی بھی بڑی حد تک وائلیشن ہے. یہ جب آپ کوئی فوجی کارروائی کرتے ہیں تو کارروائی ایک الگ چیز ہے, آل آؤٹ وار ایک الگ چیز ہے. مدورو جہاں پہ اس کو اٹھایا گیا تھا وینزویلا سے, وہ ایک فوجی کارروائی تھی, اس کی اجازت تو صدر دے سکتا ہے. لیکن آل آؤٹ وار اس طرح کر دینا کہ باقاعدہ ٹائم کے ساتھ حملے کرنا اور پھر مسلسل کیے چلے جانا, 40 دن تک وہ جنگ کا جاری رہنا, تو یہ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن ہے. جب وہاں پر وائلیشن ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی وائلیشن کے لیے بھی وہ تیار ہے. یہ اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ اس میں سے راستہ نکالا جا رہا ہے نا کہ ہم نے جی جنگ بندی کر لی تھی تو لہٰذا کلاک وہاں رک گیا. ایک انداز میں یہ ایکسیپٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آخر کار یہ سوال پولیٹیکل ہو جاتا ہے. اور پولیٹیکل کوسچن کا اب تک تو نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ ابھی کل ہی سینٹ میں ایک دفعہ پھر قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی, چھٹی بار. اب اس میں کیا ہوا کہ اس میں اگین 47-50 یعنی 50 جی 3 ووٹ سے وہ پھر قرارداد مسترد کر دی گئی. لیکن اب ذرا دیکھیے کہ کیا نومبر میں اگر الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ, اور جیسا کہ ظاہر امریکہ میں اگر کہنا مشکل ہے وہاں پہ ہو جاتے ہیں, اچھا وہاں پر جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد جو نتائج ہوں گے وہ اگر تو جیسا سوچا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریٹس جیت جائیں گے تو پھر تو صورتحال ہی بدل جائے گی. تو ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ نومبر میں یعنی نومبر تک کوئی اتنا بڑا خطرہ موجود ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ وہ جنگ انٹرنل سسٹم کی وجہ سے رک جائے گی. اور پھر آخر کار آپ دیکھیے ان کے پاس پھر یہ چانس ہے کہ ایک گولی کہیں سے چلی, کہیں سے بھی چل گئی, پھر سے سمپتھی ووٹ اور سارا کچھ, نہیں ایک گولی کہیں سے بھی چل گیا. آپ ذرا دیکھیے نا, فرض کیجئے کہ ایک ڈرون ان نون ڈرون جو ہے وہ آ کے جہاز کے قریب گر جاتا, امریکن جہاز کے قریب, اس کے بعد اب ڈھس دوبارہ فائرنگ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ قانونی ضروریات سے زیادہ میدان کی ضروریات پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایکچولی اٹس ناٹ اینٹی وار ان اٹس سینس, یہ اینٹی ٹرمپ جو موو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اچھا حبیب صاحب, لیکن ریپبلکنس کی ویسے بھی میجورٹی ہے دونوں ہاؤسز کے اندر, تو اگر یہ کانگریشنل اپروول کے لیے رکھتے بھی ہیں, اس کو ان پلیس کرتے بھی ہیں, تو بھی مطلب یہ تو پاس ہو ہی جائے گی. وہ ایک مشکل ہاں, حالانکہ کچھ ریپبلکنس, 2 ریپبلکنس نے ان کے خلاف ووٹ کیا. ابھی آپ ایک قرارداد کو روک رہے ہیں, اس کو منظور کرانے کی ذمہ داری کوئی بھی جو سسٹم ہوتا ہے, یہ اس طرح کا جیسے کانگریس ہے یا پارلیمنٹ ہے, جب بھی قانون ساز ادارے یا اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں اس میں جب قرارداد پیش کی جاتی ہے تو پیش کرنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بندے پورے کریں اور اس کے لیے ووٹ پورے کریں. جب یہ قرارداد کا عنوان یہ ہوگا کہ
ڈیکلیریشن آف وار اگینسٹ ایران ہے, تو یہ ڈیکلیریشن اپروو کرانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. تو اس وقت ووٹ پورے کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ابھی یہ ایسے ہو رہا ہے تو اس وقت ایسے ہو جائے گا, ایسا ہوگا نہیں. کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی جب بات آئے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سے ریپبلکنز بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ابھی بھی 2 ریپبلکنز نے اگینسٹ ووٹ کیا. اچھا حبیب صاحب, ابھی ہم جس طرح ڈرونز کی بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ کے بیٹوں کی مطلب بیکڈ ایک کمپنی ہے ڈرونز بنانے والی, اور اس نے اگریمنٹ سائن کر لیا ہے ایئر فورس کے ساتھ USA کے. تو وہ جس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ اسی کو فائنینس کرنے کے لیے جنگیں ہوتی ہیں, تو اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ فیکٹس آ رہے تھے کہ $190 ملین کی جو ورتھ تھی ٹرمپ کے ایک بیٹے کی, وہ 8 مہینے میں $280 ملین تک چلی گئی. یعنی اتنی ترقی کر لی اس وار کی وجہ سے. دیکھیے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان چند صدور میں سے ہیں جنہوں نے اپنے انکم ٹیکس ڈاکومنٹ بھی جمع نہیں کروائے. انہوں نے اپنے اثاثے بھی نہیں, وہاں پہ ضروری نہیں ہے, پاکستان میں تو ضروری ہے. خیر پاکستان میں کون سا کو بہت اچھا ہو جاتا ہے, یا انڈیا میں کون سا بہت اچھا ہو جاتا ہے جو امریکہ میں برا. امریکہ میں یہ ضروری نہیں ہے. وہاں پہ ایک مورل ویلیو ہے جس کی پابندی کرتے ہوئے, جس کو فالو کرتے ہوئے لوگ اپنے اثاثے جمع کراتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ لوئسٹ یعنی اپنے سائز کے حساب سے بہت کم ٹیکس دیتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خاص طور پر جب سے وہ یعنی اس دور صدارت میں آئے ہیں, اس میں انہوں نے پیسہ بنانے میں بالکل کبھی کوتاہی نہیں کی, اور وہ اپنا پولیٹیکل آفس زبردستی استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کے ساتھ ڈیل پاکستان نے ان کے قریب آنا چاہا تو پاکستان کے ساتھ انہی کے بچوں کی ایک کمپنی نے کہا کہ اچھا آپ ہمارے ساتھ ایک معاملہ کر لیں, اور لبرٹی فائنینشلز آ گئی میدان میں اور اس نے کہا جی ایک MOU سائن کریں. اچھا اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے. پھر ایک شیڈی سی کمپنی, اب پتہ نہیں اس کمپنی کی کیا, مجھے نہیں پتہ, میں پوری طرح اس کمپنی کے بارے میں جانتا نہیں ہوں. تو اور پھر معلومات بھی دستیاب نہیں ہیں. جب معلومات بھی دستیاب نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کمپنی میں تو اس میں بھی کچھ کھیل ہوگا. اور وہ کمپنی ہے ایک وہ جو ریئر ارتھ مٹیریلز اور کرٹیکل منرلز والی, اس کی بھی کئی ملکوں میں ڈیل ہوئی ہے, پاکستان بھی. اچھا اب ان کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر, ان کی ایک افینٹی نام کی کمپنی ہے جس کے اندر سارا سرمایہ ان عرب ملکوں کا ہے جو خلیج میں ہیں. یعنی اس میں سعودی سرمایہ بھی ہے, اس میں کویت کے جتنے بڑے بڑے ساورن فنڈز ہیں وہ اس کے اندر ہیں. جیرڈ کشنر اس کو چلا رہے ہیں. پھر جیرڈ کشنر کے علاوہ جو ان کے بچے ہیں, ان کے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے بچے, ان کی بھی کمپنی, ان کی بھی بعض کمپنی ایسی ہیں جو عرب میں بزنس کر رہی ہیں. اس کے ساتھ اسٹیو وٹکوف ہے. اسٹیو وٹکوف کے بچے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بچے بھی یہ اکٹھے مل کے دھندا کر رہے ہیں. اور ان سب کا جو بزنس ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ امریکہ کا تعلق ہے ان کی بازو مروڑ کے ان کے لیے بزنس حاصل کیا جاتا ہے. اب یہ جو ڈرونز والی کمپنی, ڈرونز ایکچولی انٹرسیپٹرز ہیں. اب یہ ایک طرف ایئر فورس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا, اس سے پہلے انہوں نے یہ اپنا سامان ڈرون انٹرسیپٹرز, پاور US نام کی اس کمپنی نے اپنا ڈرون انٹرسیپٹر بیچا ہے عرب ملکوں کو. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب بڑا سستا ہے, یہ تو بڑا اچھا ہے, آپ یہ لے لیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بچے اس بورڈ پہ نظر آ رہے ہیں, ایرک اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر, ایران کے خلاف ٹیسٹ. اچھا, اور وہ ٹیسٹ بھی ایران کے خلاف ہو جائیں گے. جب وہ ٹیسٹ ہو جائیں گے تو آپ کسی دوسرے کو بیچ بھی سکیں گے. تو لہٰذا یہ پورے کا پورا ایک جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے یہ پوری دنیا کو آگ میں جھونک کے ایکچولی اس پہ ہاتھ تاپنا چاہتا ہے. جنگی یہ سامان کو بیچنے کے لیے جنگیں بھی کرانی پڑیں گی. بالکل جنگیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بچے اسٹیو وٹکوف, یہ سب لوگ, پیٹ ہیگسیت, یہ ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف اسی انڈسٹریل کمپلیکس اور آئل کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے. اور آپ ذرا دیکھیے کہ ان کی یہ جو جنگ ہے ایران وار, اس کا فائدہ کسے ہوا؟ اس کا فائدہ ہوا ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو, جس کے بارے میں پیٹ ہیگسیت نے کل کہا تھا کہ اس کو کئی سال لگیں گے ہمیں ریپلینش کرنے میں اپنے آرسنل کو. یعنی جتنا اسلحہ ہم نے چلایا اس کو بنوانے میں کئی سال لگیں گے. اس کا مطلب ہے کئی سال کے آرڈرز ان کمپنیز کو دے دیے. 1.5 کھرب بھی تو مانگا ہے نا حبیب صاحب, اسی لیے تو مانگا ہے, آرڈرز ادھر دے دیے. اچھا, پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک تو وہاں پہ وار, ایران کے ساتھ وار شروع کی ہوئی ہے. اچھا, دونوں طرف ادھر وار شروع کی ہوئی ہے اور ادھر آپ ہتھیار بیچ رہے ہیں. یعنی جو وار آپ کی ہے, بالکل شروع آپ نے کی ہے, لیکن ہتھیار آپ عربوں کو بھی خریدنے پر مجبور کر رہے ہیں. تو یہ, اور پھر تیل کی لابی آپ دیکھیے کہ تیل بھی اسی جنگ کی وجہ سے مہنگا ہوا نا. اور اس کا فائدہ کسے ہوا؟
ان تمام آئل کمپنیز کو جن کو آتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی اقتدار میں کہا تھا کہ ٹیکسس میں آ جاؤ, گھس جاؤ اور جو کرنا چاہتے ہو کرو. میں نے جتنی فیڈرل لیول کی سینکشنز تھی سب لفٹ کر دی. تو دس از ہاؤ دے آر گوئنگ اینڈ دس از ہاؤ دے آر میکنگ منی. بہرحال دنیا کو اپنی نظر تو آ رہا ہے نا. حبیب صاحب یہ بہت ہی خطرناک قسم کا ایمرجنس ہے نا کہ جہاں آپ کے پاس سیاسی طاقت ہو اور پھر اس سے آپ فائدہ اٹھائیں معاشی طور پہ. اسی لیے پلیٹو بھی یہی کہتا ہے کہ جو سرکاری عہدیداران ہیں ان کے پاس پرائیویٹ پراپرٹی رکھنے کا رائٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. پرائیویٹ پراپرٹی, وہ پرائیویٹ پراپرٹیز یہ جو ایماندار لوگ ہیں نا ان کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہے. یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے مودی جی میں تو بالکل وہ بچے بھی نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں, لیکن ان کے ارد گرد لوگ دیکھیے اڈانی اور بڑے بڑے لوگ, ٹھیک ہے, اور بڑے بڑے لوگوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. اس لیے تو حبیب صاحب قوانین ہونے چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ورنہ یہ جو وہی پاور کرپٹس والی بات ہے. اچھا اب ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں حبیب صاحب. بنگلہ دیش میں جولائی چارٹر جو ہوا تھا اور اس کے حوالے سے اب ایک رفٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان میں. ابھی 25 روزہ ان کا ایک پارلیمانی سیشن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے اور اس میں طارق رحمان نے جو اسپیچ دی اس میں اس نے یہی کہا کہ بھئی دیکھیں یونٹی ہونی چاہیے, ہم اور اپوزیشن مل کر پارلیمان بناتے ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی بھی فیل ہوگا تو یہ پارلیمان کا بلکہ پورے ملک کا فیلئر ہوگا, تو ہمیں پھر سے مطلب انسٹیبلٹی کی طرف نہیں جانا. لیکن بات وہیں کی وہیں ہے کہ وہ جو جولائی چارٹر تھا جس پہ اس وقت سب نے اگری کیا تھا, 31 پولیٹیکل پارٹیز تھیں, انہوں نے اگری کیا تھا, BNP بھی ان میں شامل تھی. اب BNP کہتی ہے کہ مطلب اکثریتی پارٹی کا ایجنڈا بھی اس میں شامل کیا جائے گا اور اپوزیشن کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات تب نہیں ہوئی تھی. دیکھیے جو جولائی چارٹر ہے نا وہ BNP بنگلہ دیش میں BNP نے اس پہ سائن کیا اور بعد میں ان کا ہوم منسٹر کہنے لگا, صلاح الدین نام ہے شاید ان کا, صلاح الدین, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مجبوری میں سائن کیا. ہاں جی ٹھیک ہے, اس وقت تو اگر ہم نہ کرتے تو یہ الیکشن ہی نہ ہوتا, الیکشن ہی پوسٹ پون نہ کرتے تھے. بالکل. اچھا لیکن ایک اس پوری لاجک جو BNP کے پاس لاجک ختم ہوتی جا رہی ہے نا وہ اس وجہ سے کہ اس کو ووٹ پڑے. اب یہ جولائی چارٹر چند جماعتوں کا سائن کردہ کوئی پیپر نہیں رہا. اب جولائی چارٹر 62% ووٹس کے ساتھ وہ بنگلہ دیش کا چارٹر ہے, وہ ریفرینڈم میں سے ہو کے گزرا ہے اور اس کو اب بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ ایکچولی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سے BNP کو ڈر لگ رہا ہے, بنگلہ دیشی حکومت کو ڈر لگ رہا ہے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سے, اور اس میں کسی درجے میں بیوروکریسی اینڈ فوج بھی اس کے کہیں پیچھے وہ بھی پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہیں آپ ذرا دیکھیے کہ وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بات کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے, فریڈم آف سپیچ, جو وہاں پر دلیلیں دی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ دلیلیں ہیں جی یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو قانون ہونے چاہیے. اچھا آپ ذرا دیکھیے یہ آپ کو پورے تھرڈ ورلڈ میں جہاں جہاں شیڈی انداز سے حکومتیں چلتی ہیں وہاں پہ سو کالڈ پیٹریوٹزم اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بڑی اچھالی جاتی ہیں, وہاں پہ آپ کو یہ دلیل ملے گی, بنگلہ دیش میں ملے گی, آپ کو پاکستان میں ملے گی, آپ کو اس طرح کے اور ملکوں میں ملے گی کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں بچے, سوشل میڈیا بڑا خراب کر رہا ہے, سوشل میڈیا خراب کر رہا ہے, بیکاز سوشل میڈیا از کوسچننگ their authority. two-way flow of information ہے نا, ہر بندہ اپنا opinion دے سکتا ہے. یہ بادشاہوں کو عادت نہیں ہے, عادت نہیں ہے, وہ اخبار اور TV کے ذریعے ادھر اٹ از پاکستان میں بھی آپ ذرا دیکھ لیں سوشل میڈیا حکومت ہر حکومت, اور کتنے انہوں نے پاکستان کے اندر بھی کتنے برے قانون بنائے ہوئے ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ ان بنگلہ دیش. اور دونوں ابھی آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کو مثالیں دیں گے. ابھی آپ ویری سون آپ دیکھیے گا کہ بنگلہ دیش سے آئے گا, دیکھیے پاکستان نے بڑے اچھے قوانین بنائے ہوئے اور پاکستان بڑا خوشی منائے گا کہ پاکستان نے دیکھیے جی ہمارے قوانین تو بنگلہ دیش جا رہے ہیں. ایکچولی یہ کورسو لاز ہیں, یہ بلیک لاز ہیں جنہیں ختم ہونا چاہیے. اب یہ انہیں نظر آ رہا ہے طارق رحمان کو اور BNP کو کہ اگر ہم نے عدلیہ آزاد کر دی, آزاد عدلیہ پروٹیکٹ کرے گی رائٹس کو. اچھا اور رائٹس کا بھی ایک چارٹر ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر, اور رائٹس دے دیے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا یہ نہیں دیتے تو وہاں پر دوسرا کام کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا ان دونوں کے درمیان اب ریکنسیلیشن کے پوائنٹس کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اپوزیشن کے, یعنی اپوزیشن NCP اور جماعت اسلامی اور BNP کے درمیان. اس کی وجہ دونوں ریکنسائل نہیں کر پائیں گے. ایک کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے, بالکل, دوسرا کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو بھائی آپ کہیں بیٹھ کے راستہ کہاں نکالیں گے؟ حبیب صاحب اب وہ تو یہی پلی لے رہے ہیں کہ جن قومی مفاد کے لیے ہم نے جو ہے مذاکرات سے ہی معاملہ حل کرنا ہے. وہ اگین دے آر ڈوئنگ دا سیم اولڈ تھنگ. بالکل بالکل. آپ دیکھیے جو کورسو گورنمنٹس ہوتی ہیں یا یہ جو اتھارٹیرین
رجیمز ہوتی ہیں نا، بعض اوقات یہ الیکشن کے ذریعے بھی آ جاتی ہیں نا، جیسے BNP میں آ گئی، جیسے کبھی پاکستان میں، وہی پرانی سوچ کی جماعت تھی نا. نہیں آپ وہ دیکھیں وہ سمجھتی کیا ہے، وہ ایکچولی ان کے نزدیک دیر از نو پرنسپل، ان کے نزدیک ہمیشہ انٹرسٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ طارق رحمان نے وہاں پہ آفر کیا کی، ہم آپ کو ڈپٹی اسپیکر دے دیتے. ہاں جی، اور انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اپوزیشن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈپٹی اسپیکر اپنا لیں. اچھا ان کے خیال میں یہ مفاد کا مسئلہ ہے، بالکل یہ پرنسپل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ آپ پاکستان انڈیا دیکھ لیں، سب جگہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بیسیکلی جو پولیٹیکل ڈفرینس ہے اس کو پیسے کے ذریعے، عہدے کی لالچ کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور حبیب صاحب ڈپٹی لیڈر آف اپوزیشن، اس نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ 2/3 میجورٹی اگر آپ کو مل بھی گئی ہے تو اس کے زوم میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کر لیں گے، تو جولائی چارٹر سے بیسکلی یہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. اچھا اب اس کے علاوہ بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کیا ہے، اور بنگلہ دیش نے کچھ بیانات تھے وزیر اعلیٰ آسام کے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بنگلہ دیشی ہیں ان کو پیار کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم اس لیے ان کو آسام سے بے دخل کر رہے ہیں. تو 20 افراد کو حراست میں لے کے اور ان کو جو ہے ایکسپیل کیا گیا. اس کو بنگلہ دیش نے اس چیز کو بہت مائنڈ بھی کیا. ایک تو یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی بطور گروہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور چونکہ بنگلہ دیش کا معاملہ ہے تو ساتھ ہی مسلمان بھی تو ہے، بالکل، اور وہاں پہ آسام کا وزیر اعلیٰ BJP کا ہے، اور BJP کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اسلام کو، مسلمانوں کو اینٹی مسلم نیریٹو چلاتی رہے، کیونکہ اس کا جو کانسٹیٹوئنٹ ہے، اس کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے. وہ سمجھتے ہیں، وہی الیکشنز قریب، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ان سے ہمیں ووٹ ملے، یعنی ہمیں ووٹ صرف نفرت پھیلانے کا ملتا ہے. کسی درجے میں شاید بات ٹھیک بھی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں یہ کہ یہ چلیے نیچے الیکشن کے دنوں میں تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ جب یہ بات کرتا ہے، ایکس کے اوپر پورا بیان شیئر کیا ہے، اور مطلب تو آپ ذرا تصور کریں نا کہ ایسے شخص کو آپ اس شخص کو کیا کہیں. اور ڈر یہ ہے کہ پاکستان، انڈیا میں اس طرح کا ہر نفرت پھیلانے والا آدمی وہ اونچے عہدے پہ آ رہا ہے. بالکل، وہ مودی جی سے شروع کریں. مودی جی کو تو بچر آف گجرات کہا جاتا تھا. بالکل. اچھا جب وہ الٹیمیٹلی کہاں پہ آ گئے، اور اس کے بعد یوگی جی جو ان کے UP کے وزیر اعلیٰ ہیں، امت شاہ، سب کے سب امت شاہ، یہ سب لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل نفرت پھیلاتے اور نفرت کرتے ہیں. بالکل. اچھا حبیب صاحب، اب یہی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ بنگلہ دیش کے خلاف ہی ان کی ساری کیمپین چل رہی ہے. اچھا بھارت میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نیا تنازع سامنے آیا کہ ایران سے انہوں نے کچھ شپمنٹس لیں اور اس کو جعلی دستاویزات کے ذریعے شو کیا کہ وہ عمان سے ہیں. It is reported in Pakistan, actually. ہاں it is reported in Pakistan. اچھا اب اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز کی بھی یہ وائلیشن ہے، اور اس پہ پھر انڈیا کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، آپ ایران سے تجارت نہیں کر سکتے. دیکھیے فرسٹ آف آل اٹ از رپورٹڈ ان پاکستان. تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جس طرح کے معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ اور وہ اپنے یہاں رپورٹ کریں گے بھی کیوں اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو، یا ہونے بھی کیوں دیں گے، کیونکہ اس سے ان کے اداروں کے اوپر بھی تو سوال پر حرف آتا ہے. اب یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انڈیا نے کئی ملکوں کو اسلحے بھی سپلائی کیے ہیں، کئی ملکوں سے سمگلنگ باقاعدہ طور پر کی ہے. اور جو ان کا ریکٹ، ان کا جو نیٹ ورک رہا ہے چابہار میں، ایران میں، پاکستان کے اندر جو بندہ پکڑا ہوا ہے کلبھوشن یادو، وہ بھی وہیں سے آیا تھا. اور وہاں پہ وہ کرتا کیا تھا، وہاں پہ دہشت گردی کا نیٹ ورک چلاتا تھا، اور وہاں پہ سمگلنگ کا نیٹ ورک چلاتا تھا، اور را کا ایجنٹ تھا. تو اس لیے وہاں کی یہ جو سرکار ہے، بھارتی سرکار، یہ ٹرانسپیرنٹ تو بالکل بھی نہیں ہے، اور کئی دفعہ یہ ایسے بڑی حرکتیں کرتی ہے. اور یہ جو انہوں نے پیپر چینج کیے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پیپر چینج کرنا ایک الگ بات ہے، اور اگر اس کی تحقیق ہوئی تو ڈیفینیٹلی پتہ یہ چلے گا کہ یہ جہاز جو تھا اس کے ٹرانسپونڈرز تو نہیں آف کیے گئے تھے، وہ یہ وہاں سے کہاں گیا، مطلب حکومتی سرپرستی میں ہی ہوا ہے، جو بھی ظاہر ہے حکومتی سرپرستی میں ہوا ہے، اور ٹاٹا اور برلا سے لنکڈ کیا جا رہا ہے. بالکل. اب لیٹس سی کہ ہاؤ ورلڈ ریئیکٹس ٹو اٹ. رائٹ. چلیں حبیب صاحب یہاں پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی کل.